کیا اولیاء اللہ کی کرامات ان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے علاقے میں بابا تاج الدین ناگوری ناگپوری کے بنے بنائے مرید ہیں، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم پر حضرت والا کی روح مبارک تشریف لاتی ہے اور لوگوں کے روحانی اور جسمانی علاج کرتی ہے۔ اس طرح وہ ہفتے میں 2 دن خاص کر کے لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ رشتہ دار بھی منع کرنے کے باوجود جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے رشتہ داروں کو وہاں جانے سے کیسے روکا جائے؟ اپنا کام تو بتا دینا ہے، ما علیک الا البلاغ، سمجھا دو، صحیح طریقے سے بتا دو، بس اس کے بعد ہم ذمہ دار نہیں ہیں ان کے جانے کے۔ باقی یہ سب واہی تباہی باتیں ہیں، شیطانی کھیل ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کسی کے اوپر نہیں آتا، جو جاتا ہے اس کی روح بھی اللہ تعالیٰ کی کسٹڈی میں چلے گئی ہے، اس کا جسم بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا گیا ہے، کوئی نہیں آتا واپس جا کر کے، جو گیا سو گیا۔ ہاں، اہل اللہ جو واقعی دیندار ہیں، نیک ہیں، ان لوگوں کی زندگی میں ان کے ذریعے اللہ کسی کو ہدایت دے دے، کسی کو شفا دے دے، ان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، ان کی دعا دم کر دینے میں برکت ہوتی ہے، کوئی اس میں تو بدعقیدگی کی بات نہیں۔ باقی یہ جو باتیں آپ نے لکھی ہیں نا، یہ سب تماشے ہیں اور یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو روکنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو کیا کریں گے؟ زبردستی تو کسی پہ نہیں کر سکتے، اس لیے بول کے سمجھا کے چھوڑ دو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں بھوپال میں، حضرت مولانا شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ، سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ کے بہت بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے، صاحب تاثیر بزرگ تھے۔ حیدرآباد میں بھی ایک عرصہ رہ چکے تھے وہ، پھر بھوپال چلے گئے اور وہیں پر رہ گئے۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہم اللہ جیسی بڑی بڑی شخصیتیں محض ان کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے جاتے تھے، اور بہت صاحب تاثیر بزرگ تھے۔ ان کے ملفوظات میں ہے کہ ایک دفعے ان کے پاس کچھ لوگ آئے، ملاقات کے لیے آئے، تو حضرت نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا حیدرآباد سے آئے۔ کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ یہاں پر ایک تاج الدین بابا کی درگاہ ہے، رہتے تھے وہ، اور ہم ان کے پاس آتے تھے۔ تو ان کے کیوں آتے تھے؟ کہنے وہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت تھی، اور وہ جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، وہ جو بول دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا، اب وہ ایسا کر دیتے تھے، وہ ایسا کر دیتے تھے۔ یہ سب ان لوگوں نے سنایا حضرت کو۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہا آپ کے آئے تو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ نہیں ہے۔ تو ہم لوگ بہت مایوس ہو گئے، ورنہ ہم ہر کام ان سے کرا لیتے تھے۔ تو حضرت نے ان سے کہا کہ کس نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو بولے نہیں، وہاں لوگ بتا رہے ہیں، ان کے ہیں بھی نہیں وہ ان کی جگہ پر، لوگ بھی بتا رہے ہیں۔ کہا بالکل غلط بات ہے، ان کا تو انتقال ہوا نہیں، وہ تو ابھی بھی زندہ ہیں، آج ہی صبح میری ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ حیران پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ کیا؟ تو پھر حضرت نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، جو کر سکنے کی تم باتیں کر رہے ہو کہ بابا یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، وہ صرف اللہ کا کام ہے اور اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تم جتنی باتیں بتائے ہو وہ سب اللہ کے اختیار کی، اور اللہ پاک تو مرتا نہیں ہے، مرا بھی نہیں ہے۔ آج فجر کی نماز میں ملاقات ہوئی میری، اس کو جو بولو کر دے گا وہ، اور جس کے بارے میں تم بول رہے ہو وہ نہیں کر سکتا، ناممکن ہے۔ یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں جو تم بندے میں بتا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی سمجھ میں بات آئی، اس طرح سمجھایا۔ تو ایک تو بولنے والے کی زبان میں اثر ہونا چاہیے،
اور دوسری یہ کہ سمجھانے کا انداز مفید و مؤثر ہونا چاہیے. اب انہوں نے سمجھا, ان کی سمجھ میں بات آ گئی, پھر کیا کریں؟ تو کہا گھر چلے جاؤ, ہر وقت ہر جگہ اللہ پاک موجود ہے, اس سے بولا کرو, اس کے سامنے رویا کرو, اس کے سامنے گڑ گڑایا کرو, سب کام بن جائے گی. تو سمجھ کے آگے توبہ کر لی ان لوگوں نے اپنی غلط فہمی سے.